السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ سٹوری چینل۔ ناظرین، آج کی داستان حضرت دانیال علیہ السلام سے منسوب ہے۔ وقت کے بادشاہ نے نبو کے شیروں کے سامنے ڈال دیا تھا، مگر پھر جو ہوا وہ ہم آگے ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بنا دیر کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، جبکہ بائبل میں دانیال کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ ان کے والدین کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، بس تاریخ کا مطالعہ کرنے سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس دور میں اور کس کے عہد میں زندگی گزار رہے تھے۔ بخت نصر جب اسرائیل کے قتل عام سے فارغ ہوا تو بچے کچھ بنی اسرائیلیوں کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں شامل تھے۔ بخت نصر بادشاہ نے آپ علیہ السلام کے قتل کی ایک تدبیر کی تھی، لیکن وہ خود ہی اس کا شکار ہو کر جہنم واصل ہوا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکمت عطا کی۔ آپ بخت نصر کے عہد حکومت میں ہو کر گزرے۔ علماء تاریخ کا کہنا ہے کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی قید کیا، اور پھر بخت نصر نے ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا کہ لوگ اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکے، اور حضرت دانیال علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتا دی۔ بخت نصر کو اس کی تعبیر بہت پسند آئی، پھر اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بہت احترام و کرام کیا۔ ناظرین، یہاں ایک قابل ذکر اتفاق کو نوٹ کیجئے کہ یہ بالکل اسی طرح ہی ہوا کہ جیسے حضرت یوسف جب قید میں تھے تو تب بھی وقت کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر کوئی نہیں دے سکا تھا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی، اور وہ تعبیر بادشاہ کو بہت پسند آئی تھی، اور پھر بادشاہ نے ان کا بے حد احترام کیا تھا اور انہیں عزیز مصر بنا دیا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی واقعے سے ملتا جلتا ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ ابن ابی دنیا نے روایت کی کہ جس بادشاہ کی سلطنت میں حضرت دانیال علیہ السلام رہتے تھے، اس کے پاس نجومی اور اہل علم آئے، اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ فلاں رات کو ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس رات کو پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ اب ناظرین، یہاں پر یہ دوسرا اتفاق ہے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش کا واقعہ بھی اس واقعے سے ملتا جلتا ہے۔ جب وقت کے فرعون کو نجومیوں سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی ختم کر دے گا، تب فرعون نے بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو ٹوکری میں ڈال کر دریا کی لہروں کی نظر کر دیا تھا۔ اسی طرح جب حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے انہیں قتل ہونے کے ڈر کی وجہ سے انجانے میں ایک شیر اور شیرنی کی کچھار میں پھینک دیا تھا۔ شیر اور شیرنی ان کے محافظ بن گئے تھے اور رات بھر انہیں چاٹتے رہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور وہ بالغ ہو گئے تو انہیں وہ کچھ پیش آیا جو ان کے لیے اللہ نے مقدر کر دیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ بخت نصر بادشاہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ 2 شیروں کو بھوکا کر کے آپ کو ان کے ساتھ کنویں میں ڈال دیا، پھر کنویں کو 5 دن تک اوپر سے گارا مٹی لگا کر بند کر دیا۔ 5 دنوں کے بعد کھولا تو دیکھا حضرت دانیال علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور دونوں شیر ایک طرف آرام سے بیٹھے ہیں۔ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے کیا پڑھا ہے جس سے شیروں نے آپ کو کچھ نہیں کہا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ پڑھا ہے، سب تعریفیں اللہ کی ہیں جو اپنے ذکر کرنے والوں کو نہیں بھولتا۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جسے پکارنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس پر بھروسہ کرنے والا غیر کے سپرد نہیں کیا جاتا۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جب ہمارے سب ہیلے ختم ہوں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جب اپنے اعمال سے گمان برے ہو جاتے ہیں تو وہی ہماری امید ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو ہماری مصیبت کے وقت ہماری تکلیف دور کرتا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو نیکی کا بدلہ نیکی سے عطا کرتا ہے۔ ابو العالیہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ دانیال علیہ السلام کی ناک ایک باش لمبی تھی۔ اس طرح انس بن مالک سے صحیح سند سے مروی ہے ان کی ناک 1 ہاتھ لمبی تھی۔ اس لحاظ سے احتمال ہے کہ وہ دانیال علیہ السلام اس زمانے سے بھی پہلے کسی دور کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی ہیں۔
ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جب ہم نے شہر تستر فتح کیا تو میں نے دانیال علیہ السلام کو ایک تابوت میں پایا۔ ان کی رگیں بالکل صحیح سالم تھیں، ان میں خون جاری تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا تھا جو حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر بنائے گا اس کو جنت کی خوشخبری دو۔ دانیال علیہ السلام کی قبر کی سب سے پہلے اطلاع ہرقوس العنبری نے دی تھی۔ بعد میں ابو موسیٰ اشعری نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب کو خط میں دانیال علیہ السلام کی اطلاع دی، جب جواب میں عمر فاروق نے کہا کہ خبر دینے والے کو میری طرف روانہ کر دیں اور دانیال علیہ السلام کو دفن کر دیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی کسی دوسری اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔